टांग का हिस्सा शुरू होता है पेशाब वाली जगह के पास। इस जगह पे जाके यहाँ पर कुछ लोगों को गिल्टी महसूस होती है या एक जिसे कहें कि सूजन महसूस होती है। उनको वो हिस्सा दूसरी साइड की निस्बत ज़रा उभरा हुआ महसूस होता है। बेसिकली पेट की दीवार इस जगह पर आकर कमज़ोर हो जाती है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम सेरानी, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्वाइनल हर्निया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इंग्वाइनल हर्निया होता क्या है ना, वो बेसिकली पेट के निचले हिस्से में जहाँ पर टांग का हिस्सा शुरू होता है पेशाब वाली जगह के पास, इस जगह पे जाके यहाँ पर कुछ लोगों को गिल्टी महसूस होती है या एक जिसे कहें कि सूजन महसूस होती है। उनको वो हिस्सा दूसरी साइड की निस्बत ज़रा उभरा हुआ महसूस होता है। बेसिकली पेट की दीवार इस जगह पर आकर कमज़ोर हो जाती है। पेट की दीवार में एक सुराख हो जाता है जिसकी वजह से जो पेट के अंदर जो अंतड़ियाँ हैं, जो पेट के अंदर की जो चर्बी है वो इस सुराख से बाहर को आती है। जब वो बाहर को आती है तो उसकी वजह से हमें पेट के निचले हिस्से में एक बल्ज महसूस होता है, एक उभार महसूस होता है, जिसको देख के हम कहते हैं कि यार ये तो हमें लगता है कि आपको इंग्वाइनल हर्निया हो गया हुआ है। तो सर ये असल में होता क्यों है? ये इंग्वाइनल हर्निया जो है हर उस मरीज़ में हो जाएगा जिसमें पेट का जो वो ऐसे काम करता है कि जिसके साथ पेट का प्रेशर बढ़ता है। पेट का प्रेशर उन लोगों का बढ़ता है जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है। पेट का प्रेशर उन लोगों का बढ़ता है जिनको यूरिन करते हुए रुकावट होती है। पेट का प्रेशर उन लोगों का बढ़ता है जिनको खांसी की शिकायत रहती है। पेट का प्रेशर उन लोगों का बढ़ता है जो या तो अपने कारोबार या रिस्क की वजह से वज़न बहुत ज़्यादा उठाते हैं, या वो अपना जिस्म बॉडी बिल्डिंग करने के लिए वज़न बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो ये सारे वो काम हैं जिनके साथ पेट का प्रेशर बढ़ता है, और हर वो काम जिसके साथ पेट का प्रेशर बढ़ता है ये एक रिस्क फैक्टर होता है, ये एक वजह होती है जिसकी वजह से इंग्वाइनल हर्निया, या आप ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हर किस्म का पेट की दीवार का हर्निया जो है उसकी वजह पेट का प्रेशर का बढ़ना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी काम जो मैंने आपके सामने बात की, ये सारे वो काम हैं कि जो कि हर्निया के होने में कार फरमा होते हैं। अलामात क्या होती हैं इसकी? हमेशा जब भी मरीज़ आता है सरानी तो आके उसकी जो मेजर जो कंप्लेंट होती है, जो शिकायत होती है, वो यही होती है कि डॉक्टर साहब पेट के निचले हिस्से में पेशाब वाली जगह के पास एक मुझे उभार महसूस होता है, मुझे एक गिल्टी महसूस होती है, मुझे एक सूजन महसूस होती है, जिसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है जब मुझे खांसी आती है, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है जब मैं चल फिर रहा होता हूँ, या मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, या मैं कोई वज़न उठाता हूँ। तो ये जो सूजन है, ये जो गिल्टी है, ये जो उभार है, ये ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है और इसमें दर्द की कैफियत आनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो इसकी तशख़ीस में काम आती है वो कि मरीज़ ये कहते हैं कि हम जब ये दर्द होती है, जब ये चीज़ उभार ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जब हम कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं या हम उस काम से हटते हैं तो ये जो सूजन है ये ख़त्म हो जाती है, ये गायब हो जाती है, और साथ ही दर्द भी ख़त्म हो जाती है और वो तकलीफ़ उनकी बेहतर हो जाती है। तो ये एक बड़ी टिपिकल सी अलामत है जिसको सुनते ही जो आपका मौलिज है या डॉक्टर है वो फ़ौरन आपकी इस हिस्ट्री पे बात पे तशख़ीस करते हैं कि ये तो इंग्वाइनल हर्निया की अलामात है। फिर इसकी सर तशख़ीस कैसे की जाए? तशख़ीस जैसे मैंने आपको बताया सिरानी, तशख़ीस जो है वो सिर्फ आप एक अपने मौलिद से मिलें तो वो आपकी हिस्ट्री को सुन के उसकी तशख़ीस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मुआयना करने से ये इसकी कंफर्मेशन, इसकी मज़ीद तस्दीक हो जाती है। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जिसमें हर्निया की तशख़ीस करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की या किसी टेस्ट की ज़रूरत हो। तो बहुत रेयरली कुछ लोगों में आपको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है,
ادروائز ماہر مولد سے ملیں تو آپ کی سٹوری کو سنتے ہوئے اور آپ کا معائنہ کرتے ہوئے قدر جو بہتری کے ساتھ ہم کافی وثوق کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کو انگوائنل ہرنیا کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگر پتہ چل جائے کہ انگوائنل ہرنیا ہیں اس کا اگر آپریشن ہی علاج ہے کیا؟ ہاں سرانی، یہ ایک بڑا کامن سا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہرنیا کا علاج آپریشن ہی ہے؟ تو اس کے بارے میں میری بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہرنیا کا علاج آپریشن کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ جو کہ ہرنیا کو ختم کر سکے، ہرنیا کو کم کر سکے۔ ہرنیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹ کی دیوار میں ایک سوراخ ہے، تو اس سوراخ جو ہے آپریشن کر کے ہی بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی دوائی سے کم نہیں ہوگا، یہ کسی دوائی سے ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مریض پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے تو ارد گرد بہت سارے لوگوں سے سنا کہ جی ہرنیا کا آپریشن ایک کامیاب آپریشن نہیں ہے، تو آپریشن نہیں کرانا چاہیے۔ تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں ہمیشہ کہ یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں ہو گئیں کہ جس میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہرنیا جو ہے اس کے آپریشن نہ کرائیں کیونکہ آپریشن کے بعد دوبارہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور انہوں نے ایک ایسی جالی جس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں میش بولتے ہیں، وہ ایک جالی ایسی بنا لی گئی کہ ہم اس ہرنیا کو آپریٹ کرنے کے بعد اس سوراخ کو بند کرنے کے بعد اس سوراخ کے اوپر اس جالی کو لگا دیتے ہیں۔ یہ جالی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے، یہ جو ہرنیا ہے، اس کے دوبارہ ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل زیرو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا دوبارہ ہونے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ جو بات کہ آپریشن جو ہے آپریشن نہ کرائیں ہرنیا کا کیونکہ ہرنیا کے آپریشن کامیاب نہیں ہوتے، اس میں سچائی نہیں رہی۔ یہیں پر ایک اور بات آپریشن سے ریلیٹڈ بھی بات کرتے چلیں کہ آپریشن میں جدت آہستہ آہستہ جدت آتی گئی۔ پہلے ہم لوگ ہرنیا کا جو آپریشن ہے وہ ایک چیرے کے ساتھ کرتے تھے جو کہ 5 سے 7 سینٹی میٹر کا ایک چیرا تھا، جس کے ساتھ ہم لوگ آپریٹ کر کے تو اس کو ریپیئر کر دیتے تھے اور اس میں جالی ڈال دیتے تھے۔ اب زمانے کی جدت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن اور یہ جو ہرنیا کے آپریشن ہیں اب آہستہ آہستہ کیمرے کے ساتھ بھی ہونے شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی جو چیرے والا آپریشن ہے وہ ابھی بھی بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے اور ابھی بھی وہ بڑے اچھے ریزلٹس دیتا ہے۔ ایک نئی ٹیکنیک ضرور آئی، لیکن ابھی تک وہ ٹیکنیک جو ہے جو کیمرے کی ٹیکنیک ہے انگوائنل ہرنیا کے لیے، اس کو کرنے کی جو انڈیکیشن ہے وہ ان لوگوں میں ابھی بھی جو گائیڈ لائن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جن لوگوں کو ہرنیا دونوں سائیڈوں پر ہو یا وہ ہرنیا جن کا پہلے ہرنیا کا آپریشن ہوا ہو اور ان کو دوبارہ ہرنیا ہو جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہرنیا کا آپریشن کیمرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ابھی بھی اس کے اندر اوپن سرجری کے ریزلٹس بہتر ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایسے معالج کی اویلیبلٹی ہو جن کے پاس اوزار اس حساب سے اویلیبل ہوں اور وہ ان کی اچھی سے صفائی ہو رہی ہو، جو جالی ہے وہ اچھے سے استعمال ہو سکتی ہو، نمبر 3 ان کی اتنی سکل ڈیولپ ہو چکی ہو کہ وہ یہ کام کیمرے کے ساتھ کر سکیں، تو اس آپریشن کو کیمرے کے ساتھ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن سٹل یہ بات ذہن میں رکھیں اگر یہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں تو اس آپریشن کو چیرے کے ساتھ کرنے میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا آپریشن کروا کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو ہو گیا، اب اس کی احتیاط کیسے کریں؟ احتیاط بھی بہت ضروری ہے ہرنیا کے آپریشن میں، کیونکہ ہرنیا کے آپریشن میں جو رسک ہے وہ ہمیشہ دوبارہ ہونے کا ہی رسک ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو چیزیں پہلی دفعہ میں ہرنیا کے ہونے میں کار فرما ہوتی ہیں، تو یہی چیزیں ہرنیا کے آپریشن ہونے کے بعد بھی اس کے دوبارہ ہونے کے اندر بھی یہی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا ہرنیا کا آپریشن ہوا ہے تو ہر وہ کام جس سے پیٹ کا پریشر بڑھے گا
اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں قبض نہ ہو, ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ پیشاب کی رکاوٹ نہ ہو, ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری کھانسی ہمیں نہ ہو, ہمیں کھانسی ٹھیک ہو جائے, اور ہمیں وزن اٹھانے سے پرہیز کرنا ہے. ہمیں ایکسرسائز, سخت ایکسرسائز سے ہمیں تھوڑی دیر دور رہنا ہے. ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو کم از کم 1 سے 1.5 مہینہ ان چیزوں سے دور رہیں, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. 1-1.5 مہینہ ٹھہرنے کے بعد پھر ہلکی ہلکی سی واک شروع کریں, اور روٹین کی ایکٹیویٹی, روٹین کی ایکسرسائز, سخت ایکسرسائز, یہ سارے معاملات کم از کم 6 مہینے کے لیے اس سے دور رہنا چاہیے. 6 مہینے میں جسم میں جو ہیلنگ کا جو عمل ہے وہ تقریباً اپنے میکسیمم پیک پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مزید ہیلنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی, جتنی ہونی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے کم از کم 6 مہینے جو ہے وہ آپ اپنی ہیوی ایکسرسائز سے دور رہیں, آپ اپنے باول کی ہیبٹ کو ٹھیک رکھیں, آپ اپنی کھانسی کو کنٹرول رکھیں, وزن اٹھانے کی جو ہیبٹ ہے اس کو کنٹرول رکھیں, تاکہ اس ہرنیا کے دوبارہ ہونے کا امکان جو ہے وہ کم سے کم رہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے بہت عام ہے ٹاپک ہے. آپ لوگ اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بالکل دیں گے. کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام سرانی اور ڈاکٹر ذیشان سرور صاحب کو دیں اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان.